السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا آج یہ 10واں سبق ہے۔ تعلیم الاسلام کے 2 حصے ہم مکمل کر چکے، یہ تیسرا حصہ بحمد اللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرے حصے کے پہلے شعبے میں تعلیم الایمان اور اسلامی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے بھی ہم 2 حصوں میں اسلامی عقائد، اللہ تعالیٰ کے متعلق مسلمانوں کے نظریات، کیا خیالات اور کیا سوچ ہونی چاہیے، اسی طرح فرشتے، آسمانی کتاب، پیغمبر اور قیامت کے تعلق سے اہم باتیں، اہم نظریات سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی کی تفصیل اس تیسرے حصے میں پھر شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید۔ سوال: توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب: دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ دل سے ایک سمجھنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ کس معاملے میں ایک سمجھنا؟ معبود ہونے میں، کہ بندگی کے لائق، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں اور وہ ایک ہی ہیں، کوئی نہیں ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ کیسے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہیں؟ جواب: اول تو انسانی عقل، بشرط کہ عقل صحیح ہو، خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہیں اسی عقل سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے عقل مند اس بات کے قائل ہوئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ اور دوسرا ہمارے علم کا جو ذریعہ ہیں وہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کہ اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤں گے۔ تو امت کو نبی کے ذریعے سے اس بات کا علم ہوا کہ اللہ ایک ہے۔ سوال: کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہیں جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہیں۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف یعنی عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دیں اور خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ سوال: قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہیں؟ جواب: تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہیں۔ چند آیتیں یہ ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہیں۔ ترجمہ: تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت یہ ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آل عمران کی آیت ہیں۔ ترجمہ: خدا تعالیٰ گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح اور بے شمار آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، یعنی تو کہہ کہ اللہ ایک ہیں، وغیرہ۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ یہ بہت ایک اہم سوال ہے کہ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے۔
جواب: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہیں، اس کو ہم اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ سوال: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں جیسے خالق، رزاق وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں، یعنی اللہ کا ذاتی نام، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور باقی جتنے نام ہیں اللہ کے صفاتی نام سینکڑوں ہیں، بے شمار ہیں، تو ان تمام کو صفاتی نام کہتے ہیں، لیکن اللہ جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ سوال: صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ۔ تو جو نام کے ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کریں اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے، جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی حفظ یاد ہیں، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے اور عالم، منشی، حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں، یعنی اس شخص کا ذاتی نام جمیل ہیں، باقی حافظ، منشی، عالم یہ اس کی صفت ہیں کہ ان چیزوں کو اس کے اندر وہ کمالات ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہیں، اور باقی جتنے نام ہیں، رزاق ہیں، قادر ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام یا اسم ذات ہیں، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ اعراف۔ ترجمہ: خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، تو خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ۔ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں۔ ملائکہ، فرشتے۔ سوال: مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہیں یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ پہلے ہم نے پڑھا مشہور فرشتوں کے بارے میں، اب یہاں پر کہ ان مشہور مقرب فرشتوں کے علاوہ دوسرے جو فرشتے ہیں کیا ان میں بھی فرق مراتب ہیں؟ جواب: 4 مقرب فرشتے ہیں جن کے نام تم تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہیں، سب فرشتوں سے افضل ہیں، ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبے رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہیں، کوئی کم۔ سوال: فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب: تمام آسمان اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق پورے کرتے ہیں۔ سوال: فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ۔ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ خدا تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، اور بعض دریاؤں اور تالابوں اور نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں،
ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ فائدہ: کرامن کاتبین عربی لفظ ہیں اور ایک خاص ترکیب اور اعرابی حالت میں اس طرح لکھا جاتا ہے بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ اردو میں بھی اس طریقے سے مستعمل ہے اس لیے ہم نے اسی طرح لکھ دیا ہے، ورنہ کاتبین کرام لکھنا چاہیے تھا۔ قرآن کریم میں کرامن کاتبین کا ذکر ہے اور عربی گرامر کے لحاظ سے اس طرح لکھا گیا ہے، لہذا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہاں پر جو کرامن کاتبین لکھا ہے وہ اسی عربی لحاظ سے لکھ دیا ہے، ورنہ اردو کے لحاظ سے کاتبین کرام لکھنا چاہیے۔ نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں ان سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، وعظ ہوتا ہو اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہو اور درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہوں، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں ان کی شرکت کی خدا تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح شام تبدیلی بھی ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز کے وقت رات کے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دین میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دین والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروبار پر مقرر ہیں۔ نمبر 6، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں۔ نمبر 7، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 8، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت، تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال: یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ یہ ساری جو باتیں بتلائی گئی یہ کیسے انسان کو علم ہوا؟ جواب: یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق